بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حدیث الکساء کا اردو ترجمہ بیان کروں گی۔ اس سے پہلے اس حدیث کا تھوڑا تعارف ہو جائے۔ حدیث الکساء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کی مستند روایات بے شمار کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے اور بے شمار لوگوں نے اسے مزید روایت کیا ہے، جن میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں ہیں۔ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت کی وجہ نزول بھی بتاتی ہے جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساجزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بابا جان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڑا دی۔ میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس حسن علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لگتے جگر۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی پاک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو نانا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اے خدا کے مختار نبی، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری امت کو بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثناء میں ابو الحسن علی علیہ السلام ابن ابی طالب آ گئے اور بولے، تم پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی، اپنے امزاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا،
ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، اور میرے وسیع، میرے جانشین اور میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، اور اس سے صلح رکھوں گا جو ان سے صلح رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا میں بھی اس سے دشمنی رکھوں گا، اور میں بھی اس سے محبت رکھوں گا جو ان سے محبت رکھے گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا، تو اپنی صلوات اور برکات اور رحمت اور بخشش اور خوشنودی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند اور چمکتا سورج اور گھومتے سیارے اور چھلکتا سمندر اور تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار، یہ چادر اوڑھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ اس پر خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں۔ یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد بزرگوار، ان کا شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر اتروں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند اور چمکتا ہوا سورج اور گھومتے سیارے اور چھلکتا سمندر اور تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صدقے میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر کے اندر آ جاؤں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمیں کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی،
فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس کسی محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی اور اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور خوش نصیب ٹھہرے دنیا اور آخرت میں، اور کعبے کے رب کی قسم۔